السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. اندر سیڈ ڈے. اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی ایسے شخص کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں جو کہ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا ہو. پہلے اسی ہفتے ہمارے لیجنڈری سنگر، ہم سب کے بہت پیارے کے کا ایک ڈیمائس ہوا، اور اس کے بعد عامر لیاقت حسین صاحب کا انتقال آج ہوا. بہت بہترین اسکالر، بہترین مقرر، بے پناہ خدمات. اسٹل ریممبر دا پروگرام عالم آن لائن، جب ملک کو بائنڈ کر کے انہوں نے رکھا تھا، اسپیشلی اس ٹائم پیریڈ میں وین طالبان اینڈ دا بامبنگس ور آن دا ریج. کس طریقے سے یونائٹڈ کر کے رکھا. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آپ کو اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ہی واز گوئنگ تھرو اے ویری رف فیز ان دا لائف. کون نہیں گزرتا، آپ، میں، ہم سب. لیکن آج بحیثیت قوم میں ایک ٹرینڈ دیکھتا ہوں کہ جب چلے جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہمدردیوں کا ایک ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے اور آنسو نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. شرم بھی نہیں آتی کہ جب تک انسان زندہ رہتا ہے تو آپ اس کے وہ کام یاد رکھ سکتے ہیں جو اب یاد رکھ رہے ہیں جب وہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے، کوئی بھی غلطیوں سے، عیب سے پاک نہیں ہے. نو ون، نہ میں، نہ آپ، نہ کوئی. لیکن سوشل میڈیا پہ میں جتنے منہ دیکھ رہا ہوں، سب سے زیادہ گنہگار شاید میں ہوں گا، اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے. سب کے کالے کرتوت ہیں، لیکن زبانیں ایسی ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں رہے کہ ہم کس کے لیے کیا باتیں کر رہے ہیں. اگر ان کا رف فیز ایک چل رہا تھا تو ہی واز پاسنگ تھرو اے ٹف فیز، یو نو دیٹ. مشکل وقت تھا، تو جو اچھی لائف گزاری تھی، وائی کانٹ وی ڈسکس دیٹ. جو کہ انہوں نے ایک اچھا ٹائم پیریڈ گزارا تھا، اور ہم جو یہ مشکل وقت ہے اس میں ان کا ساتھ کیوں نہیں دے سکتے، یا ایٹ لیسٹ اگر ہم ساتھ نہیں دے سکتے تو ہم ان کے لیے بہتری کی بات کر لیں، یا دعائے خیر کر لیں، یا اس چیز کو ڈسکس نہ کریں. لیکن یہاں پہ سب سے زیادہ دکان چمکائی ہے یہ 2 نمبر شیطانی، میں ان کو شیطانی لوگ بولتا ہوں، جو کمیونٹیز ہیں سوشل میڈیا کی، جو کہ چند حرام کے پیسے کماتے ہیں کسی کی عزت اچھال کے، ان کی ویڈیوز لیک آؤٹ کی، ان کے پہ میمز بنائے. یہ حال آپ نے کیا قندیل بلوچ کے ساتھ، یہی حال آپ نے کیا مرحوم جنید جمشید کے ساتھ. ان کا ایک ایشو آیا تھا اور اس کو فلیئر اپ کیا، اور اپنے چینلز آپ لوگوں نے چمکائے. میڈیا چینلز بھی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ، کیونکہ اس سے ایڈز ملتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے چینلز والے تو ہیں شیطان کے بچے. میں ان کو بولتا ہوں شیطانی لوگ. تو انہوں نے کیا حال کیا اس سیلیبریٹی کا، کہ جو پاکستان کے لیے اتنی خدمات ہیں، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھیں گے کہ گلاس آدھا یا آدھے سے زیادہ بھرا ہوا ہے. وہ ہمیشہ خالی دیکھیں گے، کیونکہ یہ خالی دماغ کے گندے لوگ ہیں بیسکلی. اور سوشل میڈیا پہ جو میمز بناتے ہیں، میری ایک درخواست ہے، اگر کوئی گورنمنٹ کا بندہ کسی بڑے عہدے پہ سن رہا ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو اس تک پہنچائیں. 2 چیزیں کر لیں. سوشل میڈیا پہ کوئی امورل میمز بنا رہا ہے یا کسی کی غلط ویڈیوز کو سرکولیٹ کر رہا ہے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے، لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ڈپریشن سے. تو ان تمام سوشل میڈیا کی ویب سائٹس، فیس بک پیجز، انسٹا پیجز کو بلاک اور بین کیا جائے جلد سے جلد، اور سخت سے سخت سزا مقرر کی جائے. دیکھیں، اگر گلف میں قانون بن سکتے ہیں پورن ویب سائٹس پہ، رائٹ، آپ وی پی این نہیں استعمال کر سکتے، سعودی عرب میں قانون بن سکتے، تو ہمارے ملک میں کیوں نہیں بن سکتا؟ ہمارے اسٹیٹ آف افیئرز اس چیز کو کیوں ڈسکس نہیں کر سکتے کہ اس سے لوگوں کی موت، اموات واقع ہو جاتی ہے، لوگ مر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی مثال آپ نے دیکھی ہے کہ ان کا ایک نجی معاملہ تھا، اگر ان کو کسی بھی قسم کی ہیلپ بھی چاہیے تھی تو پہلی بات ہمارے ملک میں کوئی ایسی باڈی ہے نہیں کہ جو آپ کو ہیلپ آفر کرے. اگر وہ ہیلپ نہیں آفر کر سکتے تو ایٹ لیسٹ ایک ادارہ تو بنا سکتے ہیں کہ جو ان کی دل آزاری ہو رہی تھی کہ میری ویڈیوز کو اور میری پرسنل لائف کو بہت سرکولیٹ کیا جا رہا ہے، ان تمام میڈیا ہاؤسز کو اور ویب سائٹس کو اور سوشل میڈیا کے پیجز کو، ٹویٹر لے لیں، لیٹ اٹ بی انسٹا، لیٹ اٹ بی فیس بک، آپ بین کریں اور لوگوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں. آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. کتنے عرصے سے ایک کیس چلتا آ رہا ہے، ریپ بچوں کے ہو رہے تھے، ہر کوئی کہہ رہا تھا ان کو لٹکاؤ، ایک دفعہ ایک ایگزامپل بناؤ. نہیں، وہ بھی عمل میں نہیں آ سکا، کیونکہ وہ عمل میں آئے گا اگر ریپس کو سزا ہوگی تو بہت سارے لوگ پھنس جائیں گے پھر. تو آئی وش، میری ایک درخواست ہے
کہ اگر کوئی کسی کی عزت ایسے اچھالتا ہے, ویڈیوز لیک آؤٹ کرتا ہے, اس کو جیل کے اندر ڈال کے کوئی 10-15 سال کی پھکی اس کو پڑھنی چاہیے, اس کی بینڈ بجنی چاہیے اندر. اور اب آ جاتے ہیں ایک بہت سینسیٹیو ٹاپک پہ. مردوں کو تو بہت اپریس کیا جاتا ہے, مرد خراب ہے, لیبل ڈالا جاتا ہے, لیکن ابھی ہم نے دیکھا بھی ہے ایک ہمارے اسی معاشرے میں کہ وداؤٹ ڈگنگ اینی فیکٹس, کسی کو کچھ معلوم نہیں کہ عامر لیاقت صاحب کے ساتھ کیا کیا ہوا. فرسٹ ان کی وائف تھی, پھر ان کی سیکنڈ تھی, پھر تھرڈ تھی, وہ یوز ہوتے چلے گئے. ٹھیک ہے, ان کو عورتوں نے جو سیکنڈ یا تھرڈ وائف تھی یوز کیا, پھر اس کے بعد میڈیا میں مقام بنانے کے لیے. ہم نے ویسٹ میں کیس دیکھا ہے جانی ڈیپ کا اور ایمبر ہرڈ کا, رائٹ, سیم ایج گیپ, لیکن یہاں پہ جانی ڈیپ ٹھیک نکلے اور ان کو ٹھیک بھی لیگل سسٹم کے بطور کہا گیا کہ آپ بالکل ٹھیک ہیں. تو یہ چیز عامر لیاقت صاحب کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکی؟ اگر وہ خود بھی نہیں لے کے گئے اپنی تھرڈ وائف کو جس نے یہ لیک آؤٹ کیا تھا, اس مقدمے کو لیگل اتھارٹیز کے پاس نہیں لے کے گئے, انہوں نے معاف کر دیا, ان کا دل تھا. لیکن حکام بالا کی ذمہ داری ہے کہ بے شک آپ معاف کر دیں نہیں کر دیں, لیکن اگر کسی نے ریڈ لائن کو کراس کیا ہے اور آپ کی عزت کے ساتھ کسی نے بھی کھلواڑ کیا ہے تو وی ول ناٹ اسپیئر دیم, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو, اررسپیکٹو کسی بھی جینڈر کے, آپ کو انصاف ملے گا. بہت ہو گیا وومن کارڈ کھیلنا, بہت تماشا ہو گیا. ٹھیک ہے, جہاں عورت غلط ہے وہ غلط ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے اسی لیول کی, اسی میگنیٹیوڈ کی جس لیول پہ سزا مرد کو ملتی ہے. تو جسٹس ہمارے ملک میں فلاڈ سسٹم ہے, جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑا. ایک انسان چلا گیا, بے بسی کی حالت میں گیا. اس داستان کا واقعی اختتام ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا. اس کی سروسز تھیں 15, 16, 17 سال کی, اگر 4, 5, 6 سال اس کے زوال کے آ رہے ہیں تو وہ ٹائم بھی تو یاد رکھو نا جب وہ سب کی آنکھوں کا تارا تھا. لائف کسی کے لیے بھی اسموتھ نہیں جاتی ہمیشہ. اگر میں کہوں فلک زیب کا ستارہ بلند رہے گا, ایسا ممکن نہیں ہے. میں خطا کا پتلا ہوں, گناہوں سے بھرپور ہوں, کبھی نہ کبھی میرا بھی زوال آئے گا, آپ کا بھی آئے گا. جو بہت منہ کھول کے مذاق اڑا رہے ہیں, میمز بنا رہے ہیں اور تماشا گیری کر رہے ہیں, آپ پہ بھی آئے گا. کارما کا تو نام سنا ہوگا, مکافات عمل. آپ کسی کے بارے میں برا بولیں گے, گھوم پھر کے ایسے دھوکہ یا گندی بات, وہ گھوم پھر کے ایک دن آپ کے محلے, آپ کے صحن میں وہ بات پہنچی ہوگی اور مسکرا رہی ہوگی آپ کی طرف دیکھ کے, آپ کی بربادی کا تمسخر اڑا کے. ڈریں اس وقت سے, غلط کو غلط کہنا سیکھیں. اور خاص طور پہ جو عامر بھائی کا یہ واقعہ ہوا, دس از ریئلی اپسیٹنگ. جس طریقے سے وہ روئے, اس چیز کو بھی حلال کیا گیا. اب وہ فوت ہو گئے ہیں, اس چیز کو بھی لوگ کیش کر رہے ہیں, بہت سارے پیجز. اور ایک اور میں نے اپنے عوام میں ایک چیز دیکھی ہے, صرف اور صرف بغیر لاجک کے, بغیر سیناریو جانے, حقیقت کسی کو نہیں معلوم, بولنے کا شوق ہے. جسٹ فار دا ہیک آف سیئنگ سم تھنگ. منہ کھولنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ ایسی بات نہ کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے شکنجے میں آ جاؤ. اینڈ اس چیز کے خلاف تو میں پہلے بھی ویڈیو بنا چکا ہوں کہ جس قسم کا نان سیریس قسم کا میڈیا, یوٹیوب چینلز ہمارے ملک میں بے تحاشا اوپن ہو رہے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کس قسم کا گھٹیا کانٹینٹ بن رہا ہے. ایسے لوگوں کو فالو کیا جاتا ہے. ان کے ہیروز, ان کے آئیڈلز وہ ٹھیک ہیں, ڈکی بھائی, علی نور پور حیدرآبادی, پھر ایک ٹک ٹاک کی 2-3 لڑکیاں, نام پھر میرے ذہن سے نکل گیا, دے آر فائن. لیکن اگر عامر لیاقت نے کر دیا تو بڑا خراب بندہ ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ بڑے اچھے ہیں جو کہ ماں بہن کی گالیاں ہر ویڈیو میں دے رہے ہیں, رائٹ. تو شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے, بغیر کہانی کا دوسرا رخ جانے, آپ کسی کو بھی امورد الزام پہ ٹھہرا دیتے ہیں, اس کو ملزم قرار دے دیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ جو ان کی تھرڈ وائف ہے, شی واز دا ڈائریکٹ ایک ٹیسٹمنٹ ہے, جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہوئے. انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کیوں ہوئے. ان کے ڈرائیور, ان کے ہر بندے کا کہنا ہے کہ کچھ ایسا ہوا جس کی وجہ سے ان کو بہت ڈپریشن ہوا ہے. اس تیسری جو شادی ہوئی اور پھر اس کے بعد ان کی ویڈیو لیک آؤٹ ہو گئی, وہ بہت انفارچونیٹ تھا. تو اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں اور دیکھیں کہ کیوں ہوا, کیا محرکات تھے, اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ان سے بے پناہ غلطیاں ہوئی ہوں گی, اللہ تعالیٰ درجات ان کے بلند کرے. ہمیں موجود نہیں ہے, سو وی آر نو وے ٹو گاسپ اباؤٹ ہم, اینڈ وی آر نو ون ٹو
gossip about him either way. فیصلے غلط ہوئے, ڈکلائن آیا. لائک آئی سیڈ کہ زندگی ایک سیدھی لائن پہ نہیں جاتی, کبھی نہ کبھی آپ ڈپ ڈاؤن ہوتے ہیں, آپ پہ غلط وقت آتا ہے, آپ پہ برا وقت آتا ہے. جب آتا ہے تو یہ انہی فینس کی ذمہ داری ہے جو ایک وقت ان کو پسند کرتے تھے, لائک کرتے تھے, کہ وہ ان کی سپورٹ میں کھڑے ہوتے یا ان کے ویو پوائنٹ کو دیکھتے یا ان کو ہیلپ آفر کرتے, کچھ بھی. ایٹ لیسٹ اگر کچھ بھی نہ کر سکتے تو اپنا منہ بند کر لیتے. دس کوڈ ہیو بین دا بیسٹ وے ٹو سیو ہیم. لیکن ہمارے ملک میں ایک ٹرینڈ ہے کہ جو بھی لیجنڈ, کوئی بھی اچھا انسان چلا جائے تو پھر اس کے بعد ہم روتے بھی ہیں, ماتم بھی مناتے ہیں, اور پھر وی موو آن, اور پھر ایک نئی موت کا انتظار کرتے ہیں, اور پھر یہ سائیکل ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حالوں پہ رحم فرمائے, میرے بھی, آپ کے بھی, اور سینٹی شوڈ پریویل. گاسپ سے نکل کے ہم کوئی حل رکھیں, کوئی سجیشن دیں, چاہے یوٹیوب ہے, چاہے کوئی بھی میڈیم استعمال ہم کر رہے ہیں, اس کو پازیٹیولی یوز کیا جائے تاکہ کسی اور کی زندگی بچ جائے, کوئی نیا عامر لیاقت حسین اس طریقے کی موت نہ مرے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی نصر. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. آئی ول سی یو اندر ڈے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.